ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت کے دن مقام و رتبے کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں گے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا میں ایک بات فرماتا ہوں جس میں فخر و ناز کو دخل نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اور موسیٰ کو کلیم اور بنایا، اور میں جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہوں، اور میرے ساتھ میں روز قیامت لواء الحمد ہوگا۔ یعنی فرمایا کہ ابراہیم یہ اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ یہ اللہ کے صفی ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے لیے کمال اختصار کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کمال اختصار کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مختصر کلام دیا کہ کلام کے لفظ تھوڑے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہم اگر کوئی بڑی بات کہنا چاہیں تو کافی لمبی چوڑی عبارت لانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چند جملے بولتے تھے لیکن ان کے اندر اتنا معنی ہوتا تھا کہ آج بھی علماء کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ایک جملے کی تشریح کے اندر کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کمال اختصار۔ اور یا پھر کمال اختصار سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمانہ مختصر کر دیا۔ کیسے؟ کہ میری امت کو قبروں کے اندر کم دن رہنا پڑے گا۔ یعنی جو پہلے آئے تھے آدم علیہ السلام کے زمانے سے تو انتقال کرتے گئے، قبروں میں ہزاروں سالوں سے لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اس امت کو اللہ نے کمال اختصار دیا، یعنی ہم سب سے آخر میں آئے، قبر میں ہم کو بہت کم لیٹنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے بعد کوئی اور امت آنے والی ہے نہیں، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، تو یہ قبروں کے اندر رہنے کی مدت ہمارے لیے کم ہے۔ یا پھر اس کا ایک 60 سے 70 کے بیچ میں، بس یہ اتنی عمر ہے ہماری۔ اگر کوئی 70 سے زیادہ جیتا ہے تو سمجھ لو کہ نفع کا جی رہا ہے وہ، ورنہ 70 کے آگے اس امت کی عمریں جو ہیں وہ عموماً ہوتی نہیں ہیں۔ تو عمریں کم اللہ نے رکھی ہماری، کیوں؟ تاکہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں ہم کو زیادہ نہ جھیلنی پڑے، ورنہ پہلے کے لوگوں کی عمریں ہوتی تھی 200 سال، 400 سال، 500 سال۔ میں نے بتایا تھا نا کہ عمالقہ کے اندر 500 سال گزر جاتے تھے، کسی کے انتقال کا اعلان ہی نہیں ہوتا تھا۔ 500 سال کے بعد میں اعلان ہوتا تھا آج فلاں کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس امت کی عمریں کم رکھی گئیں تاکہ جو ہے وہ ہم جلدی جو ہے وہ تکلیفوں سے چھٹکارا پا جائیں اور کم گناہ کریں۔ زیادہ عمر ہوگی تو گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ اور یا پھر کمال اختصار کا معنی یہ ہے کہ میری امت کے لیے طول حساب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کر دیا۔ کیسے؟ کہ اے میرے محبوب کی امت، میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کر دیے، آپس میں بھی ایک دوسرے کے حق کو معاف کر دو، جنت میں چلے جاؤ۔ قیامت کے میدان میں ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس امت کے حقوق کو، بہت ساری امتیوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اپنے حقوق کو۔ اور جو بندوں کے آپس میں جو جھگڑے، جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو اور ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ تم لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کرم فرمایا۔ یا پھر کمال اختصار کا معنی یہ ہے کہ میرے غلاموں کے لیے پل صراط کی راہ جو ہے، جو 15,000 سال کی راہ ہے، پل صراط جو جہنم پہ بچھایا جائے گا وہ 15,000 سال کا راستہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور وہ جہنم کی آگ کے اوپر پل صراط جو بچھایا جائے گا، اس پر چلنا کسی کے بس کی بات ہے، اور 15,000 سال کا وہ راستہ۔ تو میرے غلاموں کے لیے پل صراط کا راستہ اللہ تعالیٰ اتنا مختصر کر دے گا کہ پلک جھپکتے ہی لوگ گزر جائیں گے، یا جیسے بجلی کوندی ہے ویسے گزر جائیں گے، یا جیسے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر جائیں گے۔ تو یہ کمال اختصار۔ یا پھر کمال اختصار کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہے، میرے غلاموں کے لیے اس سے کم دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ بس 50,000 سال کا دن ہے، لیکن اس امت کے لیے اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا مختصر ہو جائے گا کہ بس 2 رکعت پڑھتے اتنی دیر میں سب کچھ ہو جائے گا وہ۔
اور یا پھر اس حدیث پاک میں کمال اختصار سے مراد یہ ہے کہ علوم و معارف جو 1000 سال کی محنت کے بعد میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے، میری چند روزہ خدمت کے اندر میرے اصحاب کو وہ سارے علوم دے دیے گئے. یعنی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام آئے وہ انہی مکہ کے اور انہی عرب کے رہنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد چند ہی دنوں میں ان کے سینوں میں اتنا علم آ گیا کہ دوسرے لوگ ہزاروں سال میں بھی اتنا علم نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں مختصر سے وقت کے اندر اتنا کچھ ہو گیا. اور اب اس کی مثال اگر میں دینے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ جو ہے وہ کتابوں سے بھر دوں، ایسے ہی جو اکابرین کا کلام ہے اتنے علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امتیوں کو عطا فرما دیے تھے. اور یا پھر کمال اختصار سے مراد یہ ہے کہ زمین سے لے کر عرش تک جو لاکھوں سال کا راستہ ہے میرے لیے اتنا مختصر کر دیا کہ آنا جانا اور جنت جہنم ساری چیزوں کا دیکھ لینا سب 3 گھڑی کے اندر سب ہو گیا. معراج کی رات 3 گھڑی میں سب کچھ ہو گیا. اتنا لمبا راستہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے مختصر کر دیا. ورنہ دنیا کے جو 1 سیکنڈ کے اندر ہزاروں میٹر دور چلے جاتے ہیں جو راکٹ، وہ بھی اگر زندگی بھر چلتے رہے تو وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھڑی میں سب جگہ جا کر کے تشریف لے آئے. اور یا پھر اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے چند ورقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے آئندہ ساری چیزوں کو روشن تفصیلی طور پہ بیان کر دیا، اس طور پر کہ ہر آیت کے نیچے 60 ہزار علم ہے، اور جس کی ایک آیت کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں، اور اس سے زیادہ مختصر اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے اتنا مختصر کر دیا میرے لیے. اور یا پھر یہاں پہ کمال اختصار سے مراد یہ ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی لمبی چوڑی دنیا میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کر دی کہ جو کچھ اس میں ہے اور قیامت تک ہونے والا ہے سب کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے لیے سب مختصر کر دیا. اور یا پھر مختصر کا معنی یہ ہے میری امت کے تھوڑے عمل پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کے اندر جیسا کہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، جسے میں چاہتا ہوں اسے عطا فرما دیتا ہوں. تو اس امت کے عمل تھوڑے ہوں گے. آپ دیکھ لیں پہلے کی امت کے اندر 1000 مہینوں تک جو بندہ دن بھر روزہ رکھ کے رات بھر عبادت کرے، جہاد کرے، اور اس امت کا کوئی بندہ شب قدر پالے اور ایک رات کے اندر بس تھوڑی سی عبادت کر لے تو اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب مل جاتا ہے. تو یہ اس امت کے لیے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر عطا فرمایا گیا. اور یا پھر یہاں پہ مختصر سے مراد یہ ہے کہ اگلی امتوں پر مشکل اور طویل اعمال تھے وہ اس امت سے اٹھا لیے گئے. یعنی 50 نمازوں کی جگہ 5 رہ گئیں، اور حساب کرم یہ ہے کہ 50 کے بجائے 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا. زکوٰۃ میں چاروں مال کا 40واں حصہ رہ گیا، یعنی ہم 100 میں سے 2.5 دیتے، بس اتنا ہی زکوٰۃ ہے، باقی سب ہمارے لیے حلال ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب تو اتنا ہی عطا فرمائے گا. پہلے کی امتوں میں کیا تھا، ان کے لیے اتنے سخت احکام تھے، وہ بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے ان کے احکام کی. اس امت کے لیے اللہ نے ان کو آسان کر دیا. تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضل و کمال کو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت خاص کا زمانہ آیا تو مجھے پیدا کیا اور میرے لیے کمال اختصار کیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا کمال اختصار جو ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور اس کی بہت ساری تفسیر علماء کرام نے بیان فرمائی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے واسطے ایک دعا تھی، وہ دنیا میں نبی نے کر لی، میں نے اپنی دعا روز قیامت کے لیے چھپا رکھی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ شفاعت ہے میری امت کے لیے، اور میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کچھ فخر مقصود نہیں ہے. اول سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، کوئی فخر مجھے منظور نہیں ہے. میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور کچھ بھی فخر نہیں ہے. آدم اور اس کے بعد جتنے ہیں سب میرے جو ہے وہ جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور کچھ تفاخر کی بات نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہے گا تو ایک ندا دینے والے پکارے گا کہاں ہیں احمد اور ان کی امت. تو ہمیں اللہ نے آخر میں بھیجا اور ہم اول میں ہیں. ہم سب امتوں میں زمانوں میں پچھلے ہیں اور حساب میں سب سے پہلے ہیں ہم لوگ. اور تمام امتیں ہمارے لیے راستہ دیں گی، ہم چلیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں ہم جب چلیں گے
تو وضو کے آثار سے ہمارے چہرے اور اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور جب دوسری امتیں دیکھیں گی ہماری چمک کو تو وہ کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی قریب تھا کہ یہ امت تو ساری کی ساری انبیاء ہو جائے. یعنی ہماری چمک دمک کو دیکھیں گے روز قیامت میں دوسری امتیں تو وہ کیا کہیں گی کہ اتنے زیادہ یہ لوگ فضیلت والے ہیں. یہ تو قریب تھا کہ کہیں سب کے سب امتی نبی نہ بن جائیں سب. تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو اتنا فضل عطا فرمایا کہ یہ امت تو سارے کے سارے قریب تھا کہ انبیاء ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا. اس کے باوجود بھی یہ اپنے حبیب کی امت کو فضل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ہی حاشر ہوں، تمام لوگ میرے قدموں میں اٹھائے جائیں گے. یعنی روز محشر اللہ کے رسول علیہ السلام آگے ہوں گے، سارے اولین اور آخرین سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوں گے. یعنی بس وہ ایک منظر ہوگا، میرا آقا علیہ السلام دولہا ہوں گے اور پھر اس کے باراتی تو وہ انبیاء کرام ہوں گے اور انہی میں ہم گنہگار بھی جو ہے وہ شامل ہوں گے. اور میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ناقہ سمود کو اٹھایا جائے گا. وہ حضرت سمود علیہ السلام کی جو یہ ناقہ سمود جو اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو لایا جائے گا. وہ اپنی قبر سے اس پر جو ہے وہ سوار ہو کر کے میدان حشر میں آئیں گے. اور اسی بنا پر اچھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ ناقہ سمود کو اٹھایا جائے گا اور حضرت صالح علیہ السلام اس پہ سوار ہو کے آئیں گے، تو صحابہ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر سرکار علیہ السلام کی اونٹنی بھی آئے گی وہاں پر. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ، حضور اپنے ناقہ مقدس ادبا پر سوار ہوں گے، یعنی آپ کی جو اونٹنی آپ اس پر بیٹھ کر کے جائیں گے میدان محشر میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہ، اس پر تو میری صاحبزادی یعنی سیدہ فاطمہ بیٹھے گی. اور پھر فرمایا میں براق پر تشریف رکھوں گا، یعنی براق پہ سوار ہو کے میں جاؤں گا، اور اس روز سب انبیاء سے الگ خاص مجھ کو جو ہے وہ عطا ہوگا وہ. اور فرمایا پھر میرے آقا نے ایک جنتی اونٹنی پر بلال کا حشر ہوگا کہ وہ میدان محشر میں اس کی پشت پر جو ہے وہ اذان پڑھیں گے. تو جب اذان پڑھیں گے تو اس وقت انبیاء اور ان کی امتیں جب سنیں گی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سب بول اٹھیں گے ہم بھی گواہی دیتے ہیں. حضرت بلال جب اذان پڑھیں گے تو کہیں گے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو سب بول اٹھیں گے کہ ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو یہ شان ہوگی اور پھر قیامت کے میدان میں سب کھل جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے. اس لیے میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا، پھر مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا. میں عرش کے دائنی طرف ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں تمام مخلوق میں سے کسی کی رسائی نہیں ہوگی. وہ منظر ہوگا. اسی لیے علامہ حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی میدان محشر پورا جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان دکھانے کا میدان ہوگا. وہ پوری شان جو ہے اس دن جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی عیاں ہوگی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے وہ جنتی لباس پہنایا جائے گا کہ تمام انسان جس کی قدر و عظمت کے لائق نہ ہوں گے. اتنا عظیم وہ لباس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روز قیامت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائے گا. اب اس کے بعد میں وہ حدیث شفاعت میدان محشر میں میرے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان جس کا بیان آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم صاحب لولاق صاحب شفاعت صاحب لواء الحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہمارے قبر و حشر کو بھی مولا بہتر سے بہتر بنا دے. ایمان پہ مولا ہمیں زندگی نصیب کر اور ایمانی پر مولا ہمیں کل قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.